العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی بل، یہ فصل ہے بل کے بیان میں. حروف عاطفہ کا بیان چل رہا ہے. ان میں سے پہلے 3 گزر چکے ہیں. یہ چوتھا حرف عطف ہے بل. بل لتدارک الغلطی، بل غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے. بِإِقَامَةِ الثَّانِي مقام الاولی، پہلے کی جگہ دوسرے کو رکھ کر. بل ما قبل میں واقع ہوئی غلطی کی اصلاح کے لیے آتا ہے. یعنی بولنے والے نے غلطی سے ایک لفظ بول دیا، اب وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بل لا کر جو صحیح لفظ ہے اس کو آگے بولتا ہے. جس کلام میں بل کا استعمال ہوتا ہے اس کلام کی 2 قسمیں ہیں. یا تو بل استعمال ہوا ہوگا جملہ خبریہ میں، یا استعمال ہوا ہوگا جملہ انشائیہ میں. اگر بل جملہ خبریہ میں استعمال ہوا ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں، وہ جملہ یا تو منفی ہوگا یا مثبت ہوگا. اگر وہ جملہ منفی ہے، جیسے مثلا ما جاءنی زید بل عمر، میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جب بل جملہ خبریہ میں ہو اور وہ جملہ منفی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا بل جاءنی عمر، کہ بلکہ میرے پاس عمر آیا ہے اور زید میرے پاس نہیں آیا. معطوف علیہ کے لیے آنا ثابت نہیں ہوگا اور معطوف کے لیے آنے کا حکم ثابت ہوگا. اگر وہ جملہ خبریہ مثبت ہے، مثبت میں بل کا استعمال ہوا ہے، جیسے مثلا جاءنی زید بل عمر، میرے پاس زید آیا بلکہ عمر، تو اس صورت میں متکلم معطوف علیہ کے بارے میں سکوت اختیار کر رہا ہے اور معطوف کو ثابت کر رہا ہے. یعنی زید کے بارے میں وہ خاموش ہو گیا کہ وہ آیا یا نہیں آیا اس کے بارے میں کچھ بتلانا نہیں چاہتا، لیکن عمر کا بتلانا چاہتا ہے. جاءنی زید بل عمر، تو زید کے بارے میں وہ خاموش ہو گیا. اب زید کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، آیا نہیں آیا کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اتنا کہہ رہا ہے کہ عمر میرے پاس آیا. اگر وہ کلام مثبت ہو لیکن بیچ میں بل سے پہلے لا آ جائے، مثلا یہ بولے جاءنی زید لا بل عمر، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ زید نہیں آیا، معطوف علیہ نہیں آیا اور عمر آیا ہے. بل سے پہلے اگر لا ہوگا تو پھر اس صورت میں معطوف علیہ کی نفی ہو جائے گی، اور اگر لا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں معطوف علیہ کے بارے میں متکلم خاموش ہے، یہ سمجھا جائے گا. یہ تفصیل جملہ خبریہ کی ہے. چونکہ جملہ خبریہ صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے یہ مان لیا جائے گا کہ متکلم نے جو پہلے بولا ہے وہ کاذب ہے، وہ کذب ہے. اب بل کے بعد جو بولے گا وہ صدق ہے، وہ سچا ہے. لیکن اگر بل کا استعمال جملہ انشائیہ میں ہوا ہو، اور چونکہ جملہ انشائیہ میں ایک چیز کو وجود میں لانا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس میں ایک چیز کو وجود میں لانا ہوتا ہے. جب ایک چیز وجود میں آ گئی
تو اب ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وجود میں نہیں آئے۔ اس لیے اگر بل جملہ انشائیہ میں استعمال ہوا ہو تو پھر اس صورت میں بل پہلے سے اعراض کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عطف محض کے لیے ہوگا، اور معطوف علیہ کے ساتھ مل کر ثابت ہوگا، یعنی معطوف علیہ بھی ثابت اور معطوف بھی ثابت، جبکہ وہ جملہ انشائیہ میں ہو۔ یہ تفصیل تھی بلکہ کہ جملہ خبریہ میں ہوگا یا جملہ انشائیہ میں۔ اگر جملہ خبریہ میں ہے تو پھر وہ مثبت کلام ہوگا یا منفی ہوگا، اگر مثبت ہے تو پھر بیچ میں لا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تو پھر جملہ انشائیہ میں ہوگا۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ ایک مثال دینا چاہتے ہیں جس میں بل جملہ انشائیہ میں استعمال ہوا ہے کہ شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا انتی طالق واحدتن، تجھے ایک طلاق، لا بل سنتین، نہیں بلکہ 2 طلاق۔ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اس عورت کو ایک طلاق واقع ہوگی۔ انتی طالق واحدتن کہا اس نے، پھر اس سے وہ رجوع کر کے بل سنتین کہنا چاہتا ہے، پہلے سے ایک سے رجوع کر کے 2 کہنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہاں جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں بل استعمال ہوا ہو وہاں اعراض نہیں ہوتا، معطوف اور معطوف علیہ دونوں ثابت ہوتے ہیں، تو جب اس نے انتی طالقن کہا اور وہ عورت غیر مدخول بہا ہے، اس کو ایک طلاق واقع ہو گئی، اور غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ بن گئی۔ جب بائنہ بن گئی تو اب وہ طلاق کا محل باقی ہی نہیں رہی، تو جب وہ سنتین بولا اس وقت وہ طلاق کا محل ہی نہیں تھی بلکہ وہ اس کے نکاح سے نکل گئی تھی، اس لیے اس کو ایک طلاق واقع ہوگی۔ عبارت سے ہم اس کو حل کریں گے۔ فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، پس جب شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا انتی طالق واحدتن لا بل سنتین، تجھے ایک طلاق نہیں بلکہ 2، وقعت واحدتن، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لِأَنَّ قَوْلَهُ، اس لیے کہ شوہر کا قول لا بل سنتین نہیں بلکہ 2، پہلے قول سے رجوع عن الاولی، پہلے قول سے رجوع کرنا ہے، بِإِقَامَةِ الثَّانِي مقام الاولی، پہلے قول کی جگہ دوسرے کو رکھ کر، وَلَمْ يَصِحَ رُجُوعُهُ، اور اس کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے رجوع کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ میں رجوع نہیں ہوتا، اعراض نہیں ہوتا، اس لیے یہاں اس کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ فَيَقَعُ الْأَوَّلُ، تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ رجوع تو ہو نہیں سکتا، اس لیے پہلی طلاق واقع ہو گئی۔ فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُّ عِنْدَ قَوْلِهِ سِنْتَيْن، پس وہ عورت طلاق کا محل باقی نہیں رہے گی شوہر کے قول سنتین کے وقت، اس لیے کہ پہلے جب واقع ہو گئی اور وہ غیر مدخول بہا ہے تو ایک طلاق اس کو واقع ہو گئی، ایک طلاق واقع ہوتے ہی وہ بائنہ بن گئی، تو ایک واقع ہوگی، 2 طلاق اس کو واقع نہیں ہوگی۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ اس کی بیوی غیر مدخول بہا ہو۔ وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، اور اگر وہ عورت مدخول بہا ہوتی، يَقَعُ الثَّلَاثُ، تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی، اس لیے کہ جب اس نے انتی طالق واحدتن کہا اور پھر لا بل سنتین کہا تو پہلے سے ایک طلاق تو واقع ہو ہی گئی، اسے رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، اور پھر آگے بل سنتین کہا تو پہلے سے 1 اور سنتین سے 2 اور 1 ملا کر 3 طلاق اس کو واقع ہو جائے گی۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا بَلْ أَلْفَانِ، یہ یعنی اوپر کا جو مسئلہ گزرا کہ کسی نے اپنی مدخول بہا عورت سے کہا انتی طالق لا بل سنتین، کہ تجھے ایک طلاق نہیں
بلکہ 2 طلاق تو اس صورت میں اس کو 3 طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے یہ کہا لفلان علی الف لا بل الفانی کہ فلاں آدمی کے میرے ذمے 1000 ہیں نہیں بلکہ 2000 ہیں، تو اس صورت میں 3000 واجب نہیں ہوتے ہیں بلکہ 2000 واجب ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں جملہ انشائیہ تھا طلاق والے مسئلے میں، جہاں جملہ انشائیہ ہو ہم نے پڑھا کہ جب جملہ انشائیہ ہو تو بلکہ ما قبل سے اعراض اور رجوع کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اگر جملہ خبریہ ہو تو بلکہ ما قبل سے رجوع کرنا صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بلکہ ما قبل سے رجوع کرنا صحیح ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہاں رجوع کرنے سے اور اعراض کرنے سے ایک عارض پیش آ رہا ہے۔ وہ عارض یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے المرء یؤخذ باقرارہ کہ آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوذ ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اقرار کر لیا اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں بھی لفلان علی الف یہ اس کا اقرار ہے کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، جب اقرار ہے تو اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ بس اب پہلے کو بھی باقی رکھنا ہے اور دوسرے کو صحیح بھی کرنا ہے۔ اس مسئلے میں امام ظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں بھی پہلے سے رجوع نہیں کر سکتے، جیسے اوپر کے مسئلے میں طلاق میں پہلے سے رجوع نہیں ہو سکتا تھا، تو جب طلاق والے مسئلے میں 3 طلاقیں واقع ہو گئی تو اسی پر قیاس کر کے انہوں نے کہا کہ یہاں بھی اس مسئلے میں بھی 3000 روپے واجب ہو جائیں گے، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں 3000 واجب نہیں ہوں گے بلکہ 2000 واجب ہوں گے۔ اس کی وجہ مصنف علیہ الرحمن نے یہ بیان فرمائی کہ بلکہ حقیقت یہ ہے غلطی کا تدارک کرنا، بلکہ حقیقت غلطی کا تدارک کرنا دوسرے کو پہلے کے قائم مقام کر کے، اور یہاں پہلے سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، اعراض نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پہلے کو باقی رکھ کر دوسرے کو تصحیح کرنا ہے، اور یہ اس طور پر ہوگی کہ جب اس نے یہ کہا کہ فلاں آدمی کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں تو یہ 1000 واجب ہو گئے، بعد میں اس نے یہ کہا کہ نہیں بلکہ 2000 ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ پہلے ایک اور اس کے ساتھ ملا کر اور 1000، تو دونوں مل کے 2000 ہو جائیں گے۔ لفلان علی الف کہا تو 1000 واجب، اور لا بل الفانی کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ پہلے ایک تو ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور ایک، دونوں ملا کر جو ہے 2000 ہو گئے۔ جیسے ہمارے عام بول چال میں بھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، پھر کہتا ہے کہ نہیں 200 ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے 100 بھی اور دوسرے 200 بھی، یعنی کل ملا کر 300 کہنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے 100 اور اس کے ساتھ ملا کر دوسرے 100، یعنی کل ملا کر 200 ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی پہلے 1000 اور اس کے ساتھ ملا کر دوسرے 1000، تو دونوں مل کے 3000 ہوں گے۔ یہ ہے مسئلہ، اب اس کو ہم عبارت سے دیکھتے ہیں۔ وَهَذَا اور یہ یعنی اوپر والا مسئلہ جس میں 3 طلاق واقع ہوتی تھی، بخلاف ما لو قال اس مسئلے کے برخلاف ہے کہ اگر کسی نے کہا لفلان علی الف کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، لا بل الفانی نہیں بلکہ 2000 ہیں، حیث لا یجب 3000 تو ہمارے نزدیک 3000 واجب نہ ہوں گے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ یجب 3000 اور امام ظفر نے فرمایا کہ 3000 واجب ہوں گے، انہوں نے طلاق کے مسئلے پر قیاس کیا ہے۔ لأن حقیقت اللفظ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ احناف کی دلیل دے رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ بلکہ حقیقت لتدارک الغلطی غلطی کا تدارک کرنا ہے، باثبات الثانی مقام الاولی دوسرے کو پہلے کی جگہ رکھ کر،
ولم یصح عنہ ابطال الاول، اور یہاں پہلے قول کو باطل کرنا صحیح نہیں ہے، اور صحیح کرنے کی وجہ ہم نے دیکھی کہ وہ حدیث پاک کی وجہ سے ہے۔ فیجب تصحیح الثانی، پس دوسرے کو صحیح کرنا ضروری ہے، مع بقاء الاولی، پہلے کو باقی رکھ کر۔ وذالک بطریق زیادت الالف علی الالف الاولی، اور وہ اس طور پر کہ پہلے 1000 پر دوسرے 1000 کی زیادتی کی جائے گی۔ بخلاف قولہ انت طالق واحدۃ لا بل ثنتین، مصنف علیہ الرحمہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اقرار اور اس مسئلے میں، طلاق والے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ طلاق والے مسئلہ اس کا تعلق انشاء سے ہے اور اقرار کا تعلق خبر سے ہے، اور غلطی اخبار میں ہو سکتی ہے، اخبار صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے، جبکہ انشاء صدق و کذب کا احتمال نہیں رکھتا۔ اس لیے غلطی کا تدارک اخبار میں تو ممکن ہے لیکن انشاء میں ممکن نہیں ہے۔ عبارت دیکھتے ہیں، بخلاف قولہ، برخلاف اس کے قول، انت طالق واحدۃ، تجھے ایک طلاق، لا بل ثنتین، نہیں بلکہ 2، لأن هذا انشاء، اس لیے کہ یہ انشاء ہے طلاق کے مسئلے میں، وذالک اخبار، اور وہ اخبار ہے اقرار کے مسئلے میں، والغلط انما یکون فی الاخبار، اور غلطی اخبار میں ہوتی ہے، دون الانشاء، نہ کہ انشاء میں۔ فامکن تصحیح اللفظ بتدارک الغلطی، پس غلطی کا تدارک کر کے لفظ کی تصحیح فی الاقراری، اقرار میں ممکن ہے، دون طلاقی، نہ کہ طلاق میں۔ طلاق میں غلطی کا تدارک کرنا ممکن نہیں، اس لیے وہاں 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اور اقرار میں تدارک ممکن ہے، اس لیے یہاں 3 نہیں بلکہ 2000 روپے واجب ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی خبر کے ذریعے طلاق دے رہا ہو، مثلا اس نے کہ اپنی بیوی کو گزشتہ کل طلاق دے دی تھی، اور اس کی خبر آج وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اور اس نے یہ کہا کنت طلقتک، میں نے تجھے طلاق دے دی تھی امس، گزشتہ کل، واحدۃ، 1، لا بل ثنتین، نہیں بلکہ 2 دے دی تھی، تو اس صورت میں 2 طلاق واقع ہوں گی۔ وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی کہ اخبار میں غلطی کا تدارک ممکن ہے، انشاء میں غلطی کا تدارک ممکن نہیں ہے، اور یہ یہاں طلاق نہیں دے رہا ہے بلکہ طلاق دینے کی خبر دے رہا ہے۔ جب یہ خبر ہے تو اس میں غلطی کا تدارک ممکن ہے، تو یہاں 2 طلاق واقع ہوں گی، 1 طلاق نہیں ہوگی۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا حتی لو کان الطلاق، یہاں تک کہ اگر طلاق بطریق الاخباری، اخبار کے طریقے پر ہوتی، بأن قال، اس طور پر کہ شوہر کہے کنت طلقتک امس، میں نے گزشتہ کل تجھے 1 طلاق دے دی تھی، واحدۃ، 1 طلاق دے دی تھی، لا بل ثنتین، نہیں بلکہ 2 طلاقیں دی تھی، یقع ثنتانی، تو اس صورت میں 2 طلاق واقع ہوں گی۔ لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، وہ وجہ یہ ہے کہ اخبار میں غلطی کا تدارک ممکن ہے، انشاء میں غلطی کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.